باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان سن 1442 ہجری قمری، آج سے ٹھیک 1440 سال قبل اہل اسلام پر روزے فرض کیے گئے، اور اس مہینے کا جو تقدس تھا، جو احترام تھا، اس احترام کے پیش نظر اسے روزوں کے لیے چنا گیا۔ اب یقیناً اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کو کس لحاظ سے محترم سمجھا، اس کو دوسرے شہروں پر فضیلت دی، دوسرے مہینوں پر فضیلت دی، اور اس کے دن کو بقیہ مہینوں کے دنوں پر فوقیت دی، اس کی ساعتوں کو دوسرے مہینوں کی ساعتوں سے قابل احترام سمجھا، مبارک سمجھا، اور اس کی راتوں کو بھی دوسرے مہینے کی راتوں پر فوقیت دی۔ یقیناً اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، ہم پر بہت سارے چیزیں پوشیدہ ہیں، اور وہ ہم کشف حجاب کی طرف جو ہے وہ ابھی تک جا نہیں سکے ہیں، جبکہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، چونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ پردے منکشف تھے، حجاب واضح تھے، ان کے اوپر کوئی حجاب نہیں تھا، لہذا اس بنیاد پر انہوں نے ماہ مبارک رمضان کی آمد سے قبل اس کا اہتمام فرمایا، اس کے استقبال کی تیاری کی، اور اس مہینے کے جو عظمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اسے اپنانے اور چننے کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھی۔ جس طریقے سے خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کو خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر اسی انداز میں ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو واضح فرمایا، جو اس جانب ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ اگر آج کتابی صورت میں، اللہ کی کتاب کی صورت میں، ہمارے لیے آئین کی صورت میں، دستور حیات کی صورت میں، نسخہ نجات کی صورت میں اگر کوئی کتاب موجود ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، جو پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے، اس لیے کہ ہر نبی ایک معجزہ رکھتا ہے، اور پیغمبر اسلام کے وہ معجزات جو قیامت تک باقی ہیں، برقرار ہیں، جس کا مقابلہ ممکن نہیں، جس کا مثل لایا جانا ممکن نہیں، یہ اعجاز، یہ معجزہ یقیناً پیغمبر اسلام کا جاویدانی معجزہ ہے، اور انہی معجزوں میں سے ایک، جس طریقے سے واقدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام امیر المومنین مولا کائنات بھی پیغمبر اسلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہیں، لہٰذا اس کتاب کے نزول کا مہینہ بھی رمضان المبارک، اور روزوں کی فرضیت کا مہینہ بھی رمضان المبارک ہے، اور چونکہ یہ دونوں عظمتیں اللہ کے نزدیک بہت محترم ہیں، بہت
یعنی قریب کرنے والی چیزیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہمیں روایات میں ملتا ہے اگر کوئی چاہتا ہو کہ خدا اس سے ہم کلام ہو، خدا اس سے صحبت کرے، یعنی گفتگو کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، آیات کی تلاوت کرے۔ یہ قریب کرنے والی چیز ہے کتاب اللہ، اور پھر روزے بھی زیادہ قریب کرنے والی ہیں، اس طریقے سے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ میں روزہ میرے لیے ہے، اس کو اجزی بھی کہہ دیں، اجزا بھی کہہ دیں، بہرحال اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ میں جزا دینے والا ہوں یا میں جزا ہوں۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ مجھے پا لیتا ہے۔ تو یقیناً ان دونوں عظمتوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ماہ مبارک رمضان کا تقدس سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کی فضیلت سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ سکتا ہے، اور پھر انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام کرنا رمضان المبارک کے لیے، اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے آمادگی کرنا۔ جس طریقے سے روایات میں بھی آتا ہے کہ رجب اور شعبان میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس رمضان المبارک کے برکات سمیٹنے کا اہل اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور اپنی اصلاح کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنی تربیت اس انداز سے کرے کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں اللہ کا مہمان قرار پائے، اللہ کی رحمتوں کا اہل قرار پائے، اللہ کے برکتوں کا اہل قرار پائے، اور اللہ جو مغفرت عام رکھتا ہے اس کا اہل قرار پائے۔ اس لیے کہ بنیادی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ذات دینے والی ذات ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بخشش طلب کرے، بندہ مانگے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے، دعا کرے، طلب کرے۔ جب تک کہ طلب نہ ہو، اس لیے کہ یقیناً وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو بن مانگے دیتی ہے، بلا مانگے دیتی ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، ان ضروریات میں شاید اللہ نے اس حوالے سے بندے کو یعنی اس کو عطا نہ کیا ہو، لیکن بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے، تو ایک رابطہ جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہونا چاہیے، اس رابطے کا نام دعا ہے، اس رابطے کا نام مناجات ہے، اس رابطے کا نام اللہ کے حضور دستے دعا طلب کرنا ہے۔ اور یہ دعا اللہ کو بہت پسند بھی ہے، بہت اللہ کی یعنی جو مواقع اور جو حالات اللہ کو جس کا انتظار رہتا ہے وہ بندے کی دعا ہے۔ اور یہ نمازوں کے حوالے سے بھی حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ اس کا بندہ کہ جو صرف نماز پڑھتا ہے اور سلام کہنے کے بعد، تکبیر کہنے کے بعد فوری طور پر سجدے شکر بجا لا کر چلا جاتا ہے، تو اللہ کو عجیب سا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسا بندہ ہے کہ میری بارگاہ میں آیا، اس نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، لیکن کچھ مانگے بغیر چلا گیا۔ لہذا اللہ کو بھی اس کا انتظار رہتا ہے کہ اس کا بندہ آئے اور وہ نماز ادا کرے، ہم کلام ہو اللہ اپنے معبود سے، اس کے بعد پھر وہ اپنی ضروریات، اپنے جو ہے وہ پریشانیاں بیان کرے، اپنی عاقبت جو ہے وہ عاقبت بخیر ہونے کی دعا کرے، اپنے ایمان پر یعنی ثابت قدم رہنے کی دعا کرے، معرفت کی دعا کرے، یعنی معنویت جو چیزیں معنویت رکھتی ہیں اس چیز کی دعا کرے۔ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے میں جو ہے وہ ڈی ٹی وی کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ آپ تک جو ہے وہ اس مقدس مہینے کے وہ لمحات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے جس کے ذریعے سے آپ حقیقی معنوں میں ایک روزہ دار کہلائیں، اور اس مغفرت کے مہینے میں مغفرت بھی حاصل کریں، رحمت کے مہینے میں رحمتوں کے حقدار بھی قرار پائیں، اور برکت کے مہینے میں اللہ کی برکتوں سے بھی فیضیاب ہوں۔ تو انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، لیکن کم سے کم انسان اس مقدس مہینے کے عظمتوں کو سمجھے، اور عظمتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں کہ چونکہ مہینہ محترم تھا، اس مہینے کا تقدس تھا، لہٰذا آج سے 1440 سال قبل یعنی 2 ہجری کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے،
اور پھر یہ ایک الگ گفتگو ہے کہ کتنے روزے تھے اور پھر وہ روزوں کو کتنا جو ہے وہ کم کیا گیا، اس کی نوعیت بدلی گئی، دن رات کا روزہ ہوتا تھا۔ لیکن نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ اللہ نے احسان فرمایا کہ آپ نے صرف دن کے روزے رکھے، اور دن کے روزوں کے اندر پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 30 دن کا روزہ رکھا، یعنی ایک مہینے کا، چاہے وہ دن 29 کا ہو یا جو ہے وہ 30 کا ہو۔ اور پھر یہ کہ کیوں روزے فرض کیے گئے، اس کے اندر بھی ایک فلسفے ہیں، بہت ساری چیزیں بحثیں موجود ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن اتنا توجہ رکھنی چاہیے کہ چونکہ یہ مقدس مہینہ تھا، لہذا پسندیدہ عمل جو ہے وہ روزے اسی مہینے میں فرض کیے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب نسخے جو ہے وہ نجات اور انسان کے لیے دستور حیات کتاب اللہ قرآن مجید کو بھی اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ تو یہ دونوں عظمتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے، اللہ کی نگاہ میں جو بندے کی عظمت ہے اس کو سمجھے، تو وہ یقیناً ماہ مبارک رمضان کا احترام بھی رکھے، ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر پیش کرے۔ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہمیں حالت روزے میں دیکھنا چاہتا ہے، ہم روزے سے رہیں، ہمیں سر تسلیم خم دیکھنا چاہتا ہے، ہم سر تسلیم خم ہو جائیں، ہمیں خضوع اور خشوع کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے تو اس مہینے میں خضوع و خشوع کے ساتھ رہیں۔ اس مہینے میں اگر اللہ ہمیں دوسروں پر رحم دل دیکھنا چاہتا ہے تو رحم دلی کی توفیق ہمیں پروردگار عنایت فرمائے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے میں دوسروں کو دینے والا، دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرنے والا اگر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو ہمیں اللہ اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔